سمیع آپ کی طرف آتا ہوں. یہ فرمائیے, آپ نے بڑی اچھی بات بتائی. انہوں نے کہا آپ کو سچ بولنا ہوگا, مولویوں سے فتوے دعائے جا سکتے ہیں, مولوی اپنے فتووں سے رجوع کر سکتے ہیں. جب آوا کا آوا ہی جھوٹ بول رہا ہے تو نئی نسل جو ہے وہ سچ اور جھوٹ میں جب فرق دیکھتی ہے تو اس گیپ کو میں کہتا ہوں بدتمیزی. وہ فرسٹریٹ ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کمال ہے, ایک طرف یہ فتوے دے رہے ہیں, دوسری طرف یہ ساتھ بیٹھ رہے ہیں. تو بدتمیزی کو, بد اخلاقی کو آپ باقی ممالک میں نہیں دیکھتے کیونکہ وہاں پہ غلطی ہو سکتی ہے. جھوٹ پکڑنا بڑی مشکل بات ہے کہ جھوٹ نہیں ہے. تو یہ ریاست کا قانون بنے گا, ممبر کا قانون بنے گا, کس کا ذمہ ہوگا کہ وہ اس نسل کو, جو 60% بچے ہیں اس ملک کے, وہ برباد نہ ہوں. بلال بھائی بہت اہم ٹاپک ہے, اور میں بات کا آغاز اس بات سے کروں گی کہ معاشرے 2 طریقوں سے سنورتے ہیں ان کے رویے, ایک خوف خدا سے اور ایک خوف قانون سے. اوپر سے یہ موبائل آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آئیڈیلز جو رہنما تھے وہ بھی چلے گئے. میں اپنے بچپن میں اپنے والد کو دیکھتی تھی, مولانا شاہ احمد نورانی کو دیکھتی تھی, میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, علامہ ان کے والد محترم علامہ احسان الہی, بہت بڑے بڑے نام, بہت بڑے بڑے علماء. کہاں گئے؟ اچھا, وہ ان کی جو ان کا جو اختلاف بھی تھا نا, تو وہ مخالفت نہیں ہوتا تھا. کہاں گئے؟ تو یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ان کی جو تربیت تھی اور ہم نے ان لوگوں کو دیکھا, انہوں نے ہماری تربیت کی. ہماری جو جنریشن میں جو ہم اپنے نئی جنریشن کو تربیت دے رہے ہیں, وہ ہم ان کو خود بتاتے ہیں کہ تم اس طرح سے بولو, اس طرح سے جلسوں میں بیہیو کرو. ان کو تقریروں میں بھی ہم کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں, اوپر سے سوشل میڈیا میں سامنے لوگ نہیں ہوتے, وہ کوئی اور یعنی فیک ناموں سے, فیک اکاؤنٹ سے جو کردار کشی. اور مجھے کبھی کبھی وہ دیکھ لیتی ہوں کہ ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں, تو ہم وہ دیکھ نہیں سکتے, خود نہیں دیکھ سکتے کہ وہ ہماری اس پاکستانی قوم کا جو اخلاق ہے, یہ جو کردار ہے, ان ٹرینڈز کے ناموں سے انسانوں کو الٹی آنے شروع ہو جاتی ہے. میں اس پہ تف تو کر سکتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میں ٹرینڈ نہیں دیکھ سکتا, لیکن میں اس کی کاز کو ایڈریس کیوں نہیں کر سکتا؟ دیکھیں, یہ جو بیہیویئر ہے نا, ان کو متون کرنا تو بڑا آسان ہے. نوجوان بدتمیز ہو گئے ہیں, لوگ جذباتی ہو گئے ہیں, افواہیں ہیں. اس کے پیچھے دیکھیں جو سوشل سائنس ہے, سرٹن فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلا جو اس کا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو رٹو طوطے بنایا, ان میں انالیٹیکل پاور نہیں ہے. دیکھیں, انفارمیشن کو نہیں روک سکتے, دس از انفارمیشن ایج, ٹھیک ہے, ہیوج انفارمیشن آپ کے موبائل پہ آ رہی ہے, نیٹ پہ آ رہی ہے. اب اگر بچے میں صلاحیت نہیں ہوگی انفارمیشن کا انالیسس کرنے میں, تو پھر جس طرح کی مرضی, وہ تو بالکل ایسے ہے نا جیسے کہا کہ شیپس ہیں, دے آر رننگ ٹو, جیسے کہتے ہیں سلاٹر فار بینگ سلاٹرڈ, ٹھیک ہے نا جی, وہ ایک بھیڑ چال جسے کہتے ہیں. ایشو یہ ہے, مجھے آنیسٹلی بتائیں سب ویورز بھی, آپ بھی, کیا ہم نے اپنے بچوں کی جو تعلیم ہے, خواہ وہ دنیاوی تعلیم ہو یا مذہبی تعلیم ہو, کیا ہم نے رٹا ماڈل نہیں گزشتہ 70 سال سے, ہم نے رٹے کو پریفر کیا نا, اس کو ریوارڈ کیا, ٹھیک ہے. اب اس سے ایک رٹو طوطے نکل رہے ہیں, تو وہ تو ان بھیڑوں کی طرح ہے, وہ تو ان شیپس کی طرح ہے, جہاں ایک گئی پیچھے بھی بھاگنا شروع کر دیا. ہمیں کیوں اب پرابلم ہو رہی ہے؟ یہ ہمارا کیا دیکھیں میری بات سنیں, ہم آج کل کیا کرتے ہیں, نیریٹو کریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بیانیہ پہ سارے لگ گئے. تو کہاں ہم نے اپنی ایجوکیشن کو کریٹیکل ایجوکیشن بنایا ہے, کہاں ہم نے اپنی یوتھ کی کیپیسٹی ڈیولپ کی ہے, کہاں ہم نے اپنی عوام کو سائنٹیفک ایویڈنس اکٹھی کرنی اور اس کا تجزیہ کرنا. دیکھیں, ہمیں کوئی ایک بات بتا دیتا ہے نا, یہ اسٹیٹسٹکس ہے, ہلا کوئی نہیں دیکھتا کہ یار اس کے پیچھے ہے بھی کہ نہیں, نمبر ایک بات.
اور جیسے اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اس کو مثال کے طور پہ یہ ہم چاروں لوگ بیٹھے ہیں ہمارے دور میں جب ایم اے میں پڑھتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں فلانا ملک فتح کر لینا ہے یہ کرنا ہے ہم بھی بڑے جذباتی نعرے لگاتے تھے ٹھیک ہے کسی نے اس پہ تجزیہ نہیں کیا کہ کیا ہم میں یہ کرنے کی صلاحیت ہے اب ہم بٹر فروٹس لیکن ہم نے تو ایمان کے زور پہ کرنا تھا نا جی تو ہر چیز ایمان کے زور پہ کر رہے ہیں نا آپ بغیر کسی شہادت کے بغیر کسی ایویڈنس کے بغیر اس بات کا انالیسس کیے کہ کیا ہم میں اتنی کیپیسٹی ہے تو اگر ہم اس طرح کریں گے اور دیکھیں سب سے بڑی بات ہے ہم مانتے نہیں ہیں کیوں کہ مثال کے طور پہ ابھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے قانون کون سا قانون ہے اور کیسے اس کو امپلیمنٹ کریں گے انفارمیشن کیسے آپ روک سکتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اب انفارمیشن نہیں روک سکتی یہ میں چائنا انالیسز روکیں اس کا کیپیسٹی ڈیولپ کریں فرد میں کہ وہ اس کا تجزیہ کرے اور فیکٹس کو فائنڈ آؤٹ کرے وقفہ لینے دیں بات بڑی خوبصورت ہے